تو پھر اس بات کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ طریقے معلوم کیے جائیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے، وہ کرتا ہے. عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرواتے ہیں اس میں محبت کا پہلو کم ہی ہوتا ہے. ہم بچوں کو، دوسروں کو یہی زیادہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، سخت سزا دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے، یہ صفت کم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. الودود کا لفظ جو ہے یہ لغت میں مبالغے کا صیغہ ہے. سورۃ البروج میں اس کا ذکر آتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے، اس سے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان کاموں کا علم ہونا چاہیے. اگر علم ہے تو وہ کام کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے، ان کاموں کو کرنا چاہیے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو بھی سچے دل سے پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، کثرت سے سجدے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں سے محبت کرتا ہے اور نافرمان بندوں سے بغض رکھتا ہے. وہ توبہ کرنے والوں، پاک صاف رہنے والوں، احسان کرنے والوں، تقوی رکھنے والوں، صبر کرنے والوں اور سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے. سہیل بن ابی صالح سے روایت ہے کہ ہم عرفہ میں تھے حج کے موقع پر کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے. وہ امیر حج تھے، تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میرا خیال ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا، کس وجہ سے؟ میں نے کہا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا نام آج بھی جب ہمارے کان سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت جاگ اٹھتی ہے. آپ لوگوں نے ان کی سوانح حیات پڑھی ہوگی، انہوں نے جو ریفارمز کیے اور جس طرح کی زندگی گزاری اور جس طرح کا تقویٰ تھا ان کے اندر اور جس طرح کا ان کے اندر اللہ کی یاد تھی اور پھر موت کی یاد، اور کس طرح وہ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی کس طرح موت کو یاد کرتے رہتے. دنیا ان کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی لیکن ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کی نظر آخرت پر تھی. اور عقل مند لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جو چیز جانے والی ہے، جو فنا ہونے والی ہے، وہ اتنی اہم نہیں. جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پہ ہاتھ رکھو، اس کو پکڑ لو. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. یعنی دنیا اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا. لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے. بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے، دونوں کے لیے دعا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو تو ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت حضرت عمر کو دی اور وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ایمان ہوتا ہے ہمارے اندر لیکن ہمیں تجدید ایمان کی ضرورت رہتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ. اب انسان سوچتا ہے میں تو آلریڈی ایمان لایا ہوں، پھر دوبارہ سے کیسا ایمان لانا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایمان کی یہاں دوبارہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے
کہ ایمان کی تجدید کی جائے، ایمان کو ریوائیو کیا جائے۔ اور کن چیزوں سے ایمان ریوائیو ہوتا ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجالس میں، ایسی کتابیں پڑھ کے کہ جس سے انسان کے دل میں نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں، جس سے انسان کے اندر آخرت کی یاد آتی ہے، جن چیزوں کے ساتھ، جس ماحول کے ساتھ انسان کے اندر اچھے کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ خفیہ صدقہ کرتے، کسی کو نہیں پتا، صرف آپ کے رب کو پتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی شدید ضرورت مند کی آپ ضرورت پوری کر دیتے ہیں اور اس کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس نے میری ضرورت پوری کی، لیکن اس کے بعد آپ کے دل میں ایمان کی ایک حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اس طرح بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، اور ان کاموں کے آگے میں کچھ نشاندہی بھی کروں گی کہ وہ کام کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، یعنی دن رات کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا رہتا ہے جس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے، یعنی ایسا کرنے والے سے۔ پھر اسی طرح جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس ناپسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ چیزیں بڑی محبوب ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا دین، پھر نماز، جو داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، آدھی رات تک سوتے، پھر 1/3 رات عبادت کرتے اور آخری چھٹا حصہ اور پھر سو جاتے۔ پھر عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر کے سب سے تاریکی والے کمرے میں پڑھتی، آگے جا کے شور شرابے ہنگامے میں نہیں جا نماز ڈال دیتی۔ پھر اسی طرح اللہ کے ہاں محبوب روزے، داؤد علیہ السلام کے روزے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا۔ پھر محبوب صدقہ، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کثرت سے کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور دن میں 100 دفعہ جو پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر دل نہیں مان رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کا ایک دعا یاد کر لیں، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے اور میری زبان کو درست کر دے، سیدھا کر دے، ہیر پھیر کی باتیں نہ کیا کروں، اور میرے دل کی میل کچیل نکال دے، اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی استاذہ، میرا سوال تھا کہ نیکیوں کے حوالے سے ہمیں بہت سی نیکیوں کا خیال آتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں، نیکی میں کنسسٹنسی کیسے آئے گی؟ جزاک اللہ خیر۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ نے وہ لکھ لی ہوں اور لکھ کے اپنا کہیں پوسٹر لگا لیں تو آپ کو یاد رہے گا۔ اپنی ایک چیک لسٹ بنایا کریں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ میں نے مجھے جو کرنا ہوتا ہے نا، تو میں اس کا اسٹکی نوٹ لے کے تو اپنی دیوار پہ لگا دیتی ہوں، حتیٰ کہ وہ چیز عادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور پھر اب تو الحمدللہ ہمارے پاس فون ہے، ان کے اندر ہم اپنے نوٹس بنا کے ڈال سکتے ہیں ریمائنڈرز میں، اور پھر ان کو وقت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ مصحف اٹھانے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں کنوینئنٹ لگتا ہے کہ آئی پیڈ سے ہی قرآن پڑھ لیں، آئی فون سے ہی قرآن پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، منع تو کوئی نہیں، آپ کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن مصحف جو مخصوص ہے، جس میں صرف قرآن ہی ہے، یعنی قرآن مجید کا نسخہ، اس کو لے کے اپنے ہاتھ میں اور اسے کھولنا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر اسی طرح اچھی آواز میں قرآن کو پڑھنا،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، اور اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اتنے کان نہیں لگاتا جتنے نبی کی آواز پر، جب وہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی طرح اللہ کے کلام سے محبت رکھنے والے، قرآن سے محبت رکھنے والوں سے بھی اللہ محبت رکھتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا. اب وہ جو امیر تھا وہی امام بھی تھا. تو وہ جب نماز پڑھاتا، کوئی سورت پڑھتا، تو آخر میں قل هو اللہ احد یہ سورت ضرور پڑھتا. اب جب لوگ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کا یہ امیر جو ہے یہ اس طرح نماز پڑھاتا ہے. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے. یہ مسئلے کو حل کرنے کا جب آپ کے پاس کوئی شکایت آئے نا، یا کوئی آپ کو آ کے کسی کے بارے میں کچھ بتائے، تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا اس سے پوچھیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تاکہ مسئلہ واضح ہو. بہرحال لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں، یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں. لأنها صفت الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، مجھے قل هو اللہ سورت سے محبت ہے اور میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ہر رکعت میں ساتھ پڑھتا ہوں. ہم قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے یا جلدی نماز ختم کرنے کی وجہ سے؟ یہ چھوٹی سورت پڑھ لو، قل هو اللہ پڑھ لو، اچھی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے، 1/3 قرآن ہے، لیکن نیت کے فرق سے اجر کا فرق ہو جائے گا. تو بہرحال جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ پڑھنا پسند ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. جس کو قل هو اللہ احد پڑھنے سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ متقی، غنی اور چھپے ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے، جو چھپ چھپ کے نیکیاں کرتا ہے، تقوی والا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہے، دنیا سے بے رغبت ہے. ابو العباس سہل بن سعد کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی محبت چھوڑ دو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس کی لالچ نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کریں گے. کیونکہ جب کسی کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں، اس کو بس میرے مال سے غرض ہے، تو ایسے چلاک اور خود غرض لوگوں کی سمجھ آ جاتی ہے انسان کو. تو انسان خرچ کرنا بھی چاہتا ہے تو ان پر خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا اس کا پھر. لیکن جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی غرض نہیں مجھ سے، یہ صرف مجھ سے پیار کرتا ہے بحیثیت انسان کے، تو آپ کے دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے. پھر اسی طرح ہر عمل کو پختگی سے کرنا، اچھے سے پکے پکے کرنا، ایسے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا لوندرنا، تو لوندرنا نہیں چاہیے، بلکہ صحیح سے کرنا چاہیے. جو کام بھی کرے، چاہے کھانا پکائیں، چاہے صفائی کرے، چاہے سٹچنگ کریں، ہر کام کو اچھے سے کرے، خوبصورتی سے کرنا. یحب اللہ العامل اذا عمل ان یحسن، اللہ اس عمل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے جو کام کو خوبصورتی سے کرے، اچھے طریقے سے کرے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ نے سیلڈ ہی کاٹنا ہے، مولی گاجر ہی کاٹنی ہے. کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ایک ترتیب سے کاٹیں گے، جب آپ کھانے لگیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی. لیکن کچھ لوگ ان کو بڈھنگا کاٹتے ہیں، کوئی ادھر سے کاٹا، کوئی ادھر سے کاٹا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر. اب جب آپ کھانے لگتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کو چمچی سے کھائیں یا اس کو ہاتھ سے کھائیں، اس کو کیسے کھائیں. اسی طرح کچھ لوگ کھانا پکاتے ہیں، مثلا سالن میں سبزی بنا رہے ہیں، ان کی کٹنگ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جب سبزی پک کے نکلتی ہے تو دیکھ کے ہی دل خوش ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسا ملیدہ بناتے ہیں کہ وہ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا.
تو فرق ہے نا. کٹنگ سیکھیے، فروٹ کاٹنا بھی سیکھیے. ہم سیکھتے نہیں ہیں، بس ہم نے جیسا کسی کو دیکھ لیا یا تو ویسا کر لیا یا جو ہمارے دل میں ہے وہ کر لیا. تو کاموں میں خوبصورتی نہیں لاتے، اچھے طریقے سے نہیں کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ ہم اتنا خوبصورتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ چیزوں کی غذائیت ہی ماری جاتی، ان کی روح ہی نکل جاتی، اور صرف دکھاوا دکھاوا، سجاوٹ سجاوٹ. ہر چیز کو اوپر اوپر سے اتنا سجا دیتے ہیں، اندر چاہے ذائقہ کچھ بھی نہ ہو، غذائیت کچھ بھی نہ ہو. تو اعتدال کا راستہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بلند کام کرنے والے سے. بلند کام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک وقت میں آپ دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کی چوائس ہے آپ کے پاس. آپ وہ کام اٹھائیں جس کا ثواب زیادہ ہے، یا جو آپ کو اچھے طرح سے کرنا آتا ہے. پھر اسی طرح سچ بولنے والے سے، امانت کی ادائیگی کرنے والے سے، اور بہترین پڑوسی بننے والے سے، سخاوت کرنے والے سے، کھلے دل والے سے، لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنے والے سے. یعنی بعض لوگ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں گھر کے اندر ہی. آپ سو رہے ہیں، ان کو ذرا پرواہ نہیں، وہ دروازہ کھولیں گے ٹھا سے ماریں گے. ان کو احساس ہی نہیں کہ آپ سو رہے ہیں. ان کو کوئی کام ہے، انہیں نہیں احساس کہ آپ تھک کے سو اٹھا کے پوچھیں گے فلان چیز کدھر ہے. ان کو لحاظ نہیں ہوتا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، دوسرے کا احساس نہیں ہوتا. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ایسے میں پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے جب لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں؟ تو آپ بھی پلٹ کے اسے چنک کے جواب دیتے ہیں، چیخ چلا کے. نہیں، ایسی باتوں کو اگنور کر جانا، پی جانا. پھر اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنے والا، وہ بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ. ایک روایت میں آتا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان کے درمیان کوئی خون کا رشتہ نہیں، کوئی ذات برادری کا نہیں، وہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ملنے کے لیے جاتے ہیں. ان کا کوئی اور کام نہیں، کوئی لالچ، کوئی مقصد، کچھ بھی نہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنا مال دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے، یعنی واجب ہو گئی، حق ہو گئی، سچی ہو گئی، جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں، یعنی دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور وہ واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص اپنے ایک بھائی سے ملنے دوسرے گاؤں گیا، تو اللہ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انتظار کے لیے بھیج دیا. جب وہ وہاں سے آدمی گزرا تو فرشتہ کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ انسانی شکل میں تھا. اس نے کہا گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے کہ جس کا بدلہ دینے تم جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ میں صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہوں. اللہ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اس شخص سے محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو دو شخص غائبانہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھ، دیکھا ہی نہیں، کبھی ملے ہی نہیں، کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، غائبانہ طور پر، تو ان میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے. جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ زیادہ محبوب ہے. پھر لین دین میں نرمی کرنا، پھر یعنی خریدنے بیچنے میں یا ویسے معاملہ کرنا ہے، قرض کی ادائیگی ہے، کچھ بھی ہے. پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غنی، تحمل والے، سوال سے بچنے والے سے محبت کرتا ہے، اور بد زبان، فاجر،
چمٹ کے مانگنے والے سے بغض رکھتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے والے سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دے تو وہ اس کا اظہار کرے. اس نعمت کا یعنی اظہار کس طرح؟ یعنی مثلا اللہ نے کوئی اچھی چیز دی، اس کو پہنے، اسے استعمال کرے اور پھر اس پر شکر ادا کرے. پھر اسی طرح لوگوں کے بیچ صلح کرانے والا، لڑائیاں جھگڑے ختم کرانے والا، چاہے خاندان میں ہو یا کہیں باہر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے صدقے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کے مصرف سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تم لوگوں کے مابین صلح کروایا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ اس کے مصرف سے محبت کرتا ہے.